آمدید کہتے ہیں آپ کو. نیکی کا ہمارا سیگمنٹ ہے یہ, تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ والوں کا سیگمنٹ ہے آج کا. اور اسی نام کی مناسبت سے آج جو مہمان ہے ہمارے, اللہ والا ٹرسٹ ہے, اور وسیم بھائی حیران کن کام کر رہا ہے. یعنی ظاہر ہے ہم بہت زیادہ شور تو شاید نہیں سنتے, لیکن کام ایسا بڑا کہ ہم نے جب ابھی پیکیج بھی دکھایا کہ اس کے اندر جو کچن ہے اسی کی جو لاگت ہے وہ کروڑوں روپے سے تیار کیا گیا ہے, جو ایک وقت میں 75,000 لوگوں کا کھانا تیار کر سکتا ہے صرف 2 گھنٹے میں. اور روزانہ کی تعداد میں اللہ والا ٹرسٹ کی جانب سے 50,000 لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. اس میں عام لوگ بھی ہیں, اور اسکول کے بچوں کے لیے خاص طور پر پاکستان بھر میں, پاکستان کے مختلف شہروں میں اور گلگت بلتستان میں بالخصوص بچوں کو کھانے کی فراہمی تاکہ وہ اسکول کی جانب راغب ہوں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں. ہمارے ساتھ شاہد لون صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ایک تو ہم پوری قوم کی جانب سے جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے شکریہ, اور آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. تو 2010 میں اللہ والا ٹرسٹ قائم ہوا, تو ذرا بتائیے گا کہ یعنی اس کا قیام, اس کی کیا ضرورت محسوس کی گئی, کون لوگ تھے جو آگے بڑھے, اور کیا ویژن تھا اس وقت؟ دیکھیں شروع میں تو یہ تھا کہ ہم نے ایک دسترخوان بنایا تھا جیسے نارملی دوست مل کے بناتے ہیں. اس میں ہمارے ایک بزرگ خاتون ہے جن کو جو ہماری خالہ ہیں, انہیں ہم لالی آنٹی بولتے ہیں. اچھا. تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ کھانا شروع کرو اس طرح, اور دوستوں نے بھی کہا, تو ہم نے ایک روٹین کا دسترخوان شروع کیا تھا. پھر وہاں سے اس میں کاز ایڈ کرنے کے لیے جب ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو پھر ہم نے اسکول کھانا پروگرام کو فوقیت دی. اچھا, اسکول جو ہے اسکول میل پروگرام پوری دنیا میں چلتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو برانڈ کیا ہے اسکول کھانا پروگرام. اور ہم نے پہلے یہ جو مسجد کے اسکول ہے, یہ 1 روم اسکول ہے, ایک کاوش ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کے اسکول تھے, وہاں سے شروع کیا, اور کسٹم ویلفیئر کے اسکولوں سے ہم نے شروع کیا. اینڈ وائی اسکولوں کے پیچھے کیا منطق تھی کہ کیوں اسکولوں میں کھانا دیا جانا چاہیے؟ اصل میں پوری دنیا میں بچوں کی نیوٹریشن کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. جو پاکستان کے سرکمسٹینسز تھے اس میں غربت کی وجہ سے اتنا زیادہ بھوک کا مسئلہ تھا کہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2,62,00,000 بچہ آفیشیل فگر جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے, اور جو اسکولوں کے اندر ہے وہ 2,50,00,000 ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر سنگاپور 57 ملین ہے تو تقریباً کوئی 4 سنگاپور تو ہمارے اسکول سے باہر ہے, اور UAE اور اسرائیل جو ہے وہ بھی 1 کروڑ پلس ہے, 1,10,00,000 ہے. تو تقریباً کوئی 2.5 اسرائیل, 2.5 ملک جو ہے وہ ہمارے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. تو وہاں سے ہم نے سوچا کہ اس کو کاز کے ساتھ کیا جائے, اور اس میں پھر یہ تھا کہ اس کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں اس سے آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہم اسکول میل پروگرام میں چلے گئے. اور اب کہاں کہاں پاکستان بھر میں اسکولوں کے اندر کھانا؟ ابھی جو ہے ہم نے لاہور میں دے رہے تھے, لاہور سے پھر گئے ہم فیڈرل میں, فیڈرل سے گئے گلگت میں, پھر چلاس میں, پھر اسکردو میں, ابھی ہم فیصل آباد میں آ گئے. اور اس سے کچھ جو حاضری ہے, جو اٹینڈنس ہے بچوں کی, اس میں کچھ تبدیلی دیکھی گئی کہ بچے کھانے کے لیے اور اس کے لیے ذرا زیادہ شوق سے؟ دیکھیں جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں نا, اس میں ایک ہے انرولمنٹ جسے ہم داخلہ بولتے ہیں. اچھا, ایک ہے اٹینڈنس جسے ہم حاضری بولتے ہیں, اور ایک ہے ریٹینشن جس میں کہ جو ڈراپ آؤٹ جسے ہم کہتے ہیں اسکول چھوڑ کے جانے والوں کی. آپ کو ویسے صرف ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اسکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد 5ویں تک وہ 62% ہے پنجاب میں, اور اوور آل ملک میں 65% بچے 5ویں تک اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا, کیونکہ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ جو تھا وہ پرائمری سکولز میں تھا, اور یہ بیس بناتے ہیں. اگر آپ نے آگے نہیں بھی پڑھنا تو آپ کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں تو آپ بیسک کیلکولیشنز کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو چوز کیا. کھانا ایک نان ٹریڈیشنل انٹرونشن ہے, لیکن جو ہی ہم نے کھانا شروع کیا تو اس کے اکراس دا بورڈ سارے ہی KPIs امپروو ہو گئے. یعنی کئی اسکول جو ہیں اس میں 50 بچے تھے وہ 250 ہو گئے. ابھی دیامیر میں ایک اسکول ہے چلاس میں کہ وہاں پر جو تھے 150 بچے تھے وہ 500 اسکول پہ چلے گئے. بلڈنگ بھی چینج ہو گئی ہے, ابھی بھی بچے آ رہے ہیں. تو جو بچے کوڑا اٹھاتے تھے وہ بھی آگے ہیں, جو بچے گھروں میں مانگتے تھے وہ بھی آگے ہیں, جو ادھر ادھر کام کرتے تھے وہ بھی آگے ہیں. یعنی یہ تو ایک فیکٹر ہے کہ نمبر بڑھ گیا بچوں کا اور ان کا ریٹینشن ریٹ جو ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ظاہر ان کی نیوٹریشن کے حوالے سے جو خاص طور پر بچیوں میں جو پروٹین کی اور باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی میل کچھ خاص ڈیزائن کیے جاتے ہیں. دیکھیں جو بچیاں ہیں نا وہ ہمیں, کیونکہ جتنی بھی ہماری پرابلم ہے, جو اسٹنٹنگ کی پرابلم ہے اور جس کی وجہ سے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں انیمک ہیں. تو اس کے لیے ایک الگ سے ہمارا پروگرام ہے جسے ہم مامتا بولتے ہیں, جس پہ ہم لوگ اب یہ کمپین لانچ کر رہے ہیں, انیمیا فری پاکستان. تو جتنی بھی ہم نے فوڈ اور واٹر پر اور نیوٹریشن پہ کام کیا, اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اگر ہماری بچیاں صحت مند ہوگی تو پھر آنے والی نسل صحت مند ہوگی. زندہ باد. بلکہ میں کنٹرول روم سے درخواست کروں گا کہ وہ جو کچن کے کچھ مناظر ہیں نا وہ بھی ذرا ضرور دکھائے جائیں, وہ بہت ہی شاندار ہے. ذرا ساتھ ساتھ ہم بات بھی کرتے ہیں. تو یہ تو اسکول کھانا پروگرام ہو گیا, مامتا کا آپ نے تفصیل سے ہمیں بتا دیا. اسکالرشپ بھی ہے, یتیم بچوں کی کفالت کے پروگرام بھی ہیں. جی, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اس کا ماڈل کیا ہے.
جو اسکول میل ہے اس کے پیچھے ایک کچن ہوتا ہے. یہ ہے کہ ایک سینٹرل کچن ہے, سینٹرل کچن سے پھر گاڑیاں جو ہے سامان, سینٹرل کچن میں گاڑیاں جو ہے وہ سامان لے کر جاتی ہیں, پکا ہوا کھانا لے کر جاتی ہیں اور وہ جا کے اسکول کی مینجمنٹ کو دے دیتی ہیں. یہ جو ہمارا کچن ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا کچن ہے. یہ 75,000 کھانا پر سیشن بناتا ہے اور بہت ہی ہائیجینک ہر بہت طرح ہی سے. ہائیجینک ہے. اور یہ اسٹیم بیسڈ کوکنگ ٹیکنالوجی ہے, فائر لیس کچن ہے, اس میں کوئی آگ نہیں ہے. اچھا. اسٹیم سے یہ کیٹلز گرم ہوتی ہیں اور کیٹل گرم ہو کے اس میں کھانا. اور یہ اپنی نوعیت کا پاکستان میں شاید نہیں, اس سے پہلے ہیں لیکن اس لیول کا نہیں ہے. رائٹ. اور یہ اس کی جو ڈیزائن ہے یہ بڑا انٹرنیشنلی ایکنالجڈ ڈیزائن ہے. اور یہ جو ہے یہ ہم نے شروع کیا ابھی لاہور کے بعد, ابھی ہم نے فیصل آباد شروع کیا, اسلام آباد شروع کیا یہ ایسا ہی کچن, اور اس کے بعد ابھی فیصل آباد میں کیا. تو ابھی ہمارے 6 کچنز ہیں, صرف کراچی میں نہیں ہے. کراچی میں کرنگی کی وہ ہمارے پاس ہے, یہ جو ہے شیلٹر ہوم جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. تو ابھی ہم اسکول میں لے کر آنا چاہتے ہیں. جو اسکالرشپ پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ جتنی پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں جس میں بچے 95% پلس مارکس لے کے یونیورسٹی میں تو آ جاتے ہیں لیکن کوئی ہارڈ شپ ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے ہم نے اسکالرشپ شروع کیا ہے. تو اس میں میرے دوست گورنمنٹ کالج میں جنہوں نے انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا تھا, خالد منظور بٹ صاحب, جی جی وہ آج کل یو سی پی کے ڈین ہیں, ان کو میں نے ان کی. اچھا ماشاء اللہ, ہمارے زمانہ طالب علم میں بہت فعال تھے ماشاء اللہ, اولڈ ڈرامنگ یونین میں بھی. مجھے صحیح بتائیے گا کہ یہ تو ظاہر یہ جہاں جہاں جن فرنٹس پہ کام ہو رہا ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فیملی نے ایک طرح سے خود شروع کیا, اس کا انیشیٹو لیا, اب چونکہ اتنا بڑھ چکا ہے یہ کام اور ظاہر آگے بھی مزید ہر دن ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہوگی, تو اس کا جو فائنینشیل سلسلہ ہے یہ کس طرح سے چل رہا ہے؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں. جو فنڈنگ ہے اس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہے منظور بھٹی صاحب, وہ دیکھتے ہیں. میں اس کی ایگزیکیوشن دیکھتا ہوں اور میں خواب دیکھتا ہوں. رائٹ. تو وہ جو ہے نا وہ ابھی تک تو یہ ہے کہ کلوز فیملی اینڈ فرینڈس ہیں جو کہ اس پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھا. ہاں, ابھی آنے والے ٹائم میں ہمیں شاید تھوڑی سی ضرورت پڑے گی, جس میں کہ کیونکہ ابھی ہماری بات چل رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ انٹرسٹڈ ہے. کیا بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے پورے اسکولوں میں کرنے کے, تو ان کے جتنے بھی فیڈرل ایریا میں اسکول ہیں ان پہ ہماری بات چل رہی ہے, کیونکہ آلریڈی ہم کوئی 13,000 پلس بچوں کو فری کھانا کھلا رہے ہیں 2 سال سے. زندہ باد. اور گلگت میں بھی اوور آل جی بی جو ہے اس کی بات چل رہی ہے ہماری, اور آزاد کشمیر کی بھی چل رہی ہے, اور پنجاب میں بھی گورنمنٹ سے چل رہی ہے. اگر یہ سب ہو گیا تو ہمارا ٹارگٹ ہے 2 سے کچھ 4 لاکھ کے درمیان, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا کون سا ایم او یو پہلے سائن ہوتا ہے. تو منیمم ٹارگٹ میرا جو ہے وہ 50,000 سے یا 47,000 اسکول کھانا پروگرام ہے, اسے یہاں سے لے کر 2 لاکھ تک جانے کا ہے. اور ابھی تک کی بات یہ کہ فیملی اور فرینڈس جو احباب کا سرکل ہے اسی کے ذریعے یہ اتنا بڑا آپریشن رن ہو رہا ہے. تو آپ کیا ظاہر یہ تو ایسا کام ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ شامل ہونا چاہیں گے اس قافلے میں, تو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, بہت سارے کام ہیں. اصل میں جو اس وقت جو میرا میسج ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر نا پریونشن پہ کام نہیں کرتے, ہم نیشن بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں, ہم اسمال سولوشنز پہ کام کرتے ہیں. ہاسپٹل بنا لیا, اب بات کیا بیمار ہونا تو لوگ بند نہیں ہو رہے نا, تو ہمارا جو ہے خیال ہے کہ پریونشن پہ کام ہونا چاہیے. جیسے ڈائلسس سینٹر بنانے سے کی بجائے شہر کا پانی صاف کرنا چاہیے. تو ابھی ہم نے اسلام آباد میں 65% اسلام آباد کے واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہے وہ ہم آپریٹ کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں, اور حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیتے. اور گلگت جب میں گیا تو وہاں بھی پانی کا پرابلم تھا, تو گلگت شہر کے سارے فلٹریشن پلانٹس بھی ہمارے پاس ہے. تو جو لوگ ملنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اسکول کھانا پروگرام ہمارا مین پروگرام ہے جس میں مل سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ واٹر فلٹریشن پلانٹس میں ہمارے ساتھ جڑ کے پانی صاف کر سکتے ہیں, جس سے کہ لوگوں کے جو ہے پرابلمس جو گردے کے اور گیسٹرولوجی کے وہ ٹھیک ہو سکیں. تو یہ 2010 میں 40 لوگوں کو کھانا کھلانے سے آغاز ہوا تھا, اور وہ بھی غالباً دال چاول کھلائے گئے. وہ شروع میں دال جیسے اپنے طور پہ کرتے ہیں, اور اب ماشاءاللہ دن میں 50,000 لوگوں کو. تو یہ سفر آپ کے لیے اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے لیے کیسا ہے؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سفر جو تھا یہ چل رہا تھا سلو, اور ہم اس میں ایکسپیریمنٹ کرتے اسکول کھانا پروگرام کے ساتھ, لیکن پچھلے 5 سال میں پھر ہم نے اس کا تھروٹل دبایا. 2003 میں پھر فائنلی پہلے 2 سال ہم نے فری کھانا کھلایا دوستوں کے اسکولس میں, پھر ہم نے 2020 میں سائن اپ کیا ممتاز اس کے ساتھ مراد راز صاحب کے ساتھ لاہور سے, پھر وہاں سے ہم نے سائن کیا, پھر وہاں ہم کھلاتے رہے. وہاں پر ہمیں 3را سال ہو گیا ہے, اب 4تھے سال میں ہم انٹر ہو رہے ہیں, اور پھر اسلام آباد آئے, پھر وہاں کیا. تو پچھلے 5 سال میں ہماری گروتھ ایسے رہی کہ ہم 800 کھانا کھلا رہے تھے پہلے اسٹوڈنٹس کو, اور 800 سے ہم 47,000 پہ چلے گئے. سو فینومینل گروتھ آئی ہے اس میں. رائٹ. تو ظاہر ابھی تو چونکہ ہم زیادہ بات بچوں کی اور اسکولوں کی کر رہے ہیں, لیکن یہ مناظر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں بہت ہی احترام کے ساتھ اور بہت عزت کے ساتھ. ہاں, یہ رمضان دسترخوان ہے جو اس وقت چل رہا ہے لاہور میں ہمارا. زندہ باد. تو یہ ذرا بچوں کے علاوہ
جس طرح یہ ایک منظر ہے جو کوکڈ فوڈ ہے کسی اور کمیونٹی کے لیے یا کسی اور طبقے کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے, یا راشن؟ دیکھیں راشن جو ہے وہ اس وقت ہم 1 لاکھ بندوں کا راشن ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کا پھر ہمارا ٹارگیٹ جو ہے گورنمنٹ کے سکولز ہیں. اوکے, تو ہم گورنمنٹ سے سکولز میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا میڈیکل ونگ ہے جس میں ہمارا ایک آئی ہاسپٹل ہے, ایک میٹرنٹی ہاسپٹل ہے, اور ابھی یہ جو بھی تصویر چل رہی ہے اس میں ہم ایک ڈائگنوسٹک سینٹر بنا رہے ہیں جو ریڈیولوجی کا ہے, جس میں سی ٹی اسکین ہے, جس میں ایم آر آئی ہے, جس میں میموگرام ہے, جس میں الٹرا ساؤنڈ ہے, ڈیجیٹل ایکس رے ہے. اور اس کا کیا ماڈل ہوگا؟ یہ فری آف کاسٹ ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں ہم پیتھولوجی بھی ایڈ کر دیں گے. تو یہ اس وقت انڈر کلیئرنس ہے, ابھی آ گیا ہوا سامان کسٹم میں ہے, تو انشاءاللہ یہ لگ جائے گا. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ بیت المال میں ہمارے پاس یتیم خانہ ہے جسے ہم آپریٹ کرتے ہیں. اس طرح کے اور کئی ہمارے کام ہیں جو ہم ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. رائٹ, یہ تو کیا شاندار بات ہے. اینڈ اگین کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہیں اللہ والا ٹرسٹ کے حوالے سے, کچھ ایسا جو آپ شیئر کرنا چاہیں اپنے ایکسپیرینسز, بالخصوص جب بچوں کو کھانا ملتا ہے اس کے ذریعے, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ نمبرز کتنا ریپڈلی بڑھے ہیں اسکولس کے اندر. دیکھیں جو اسکول کھانا ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکول لا سکتی ہے, اور جو اسکول میں بچوں کی صحت اچھی کر سکتی ہے. 1 روپیہ جو ہم اللہ کی راہ میں ان بچوں پہ انویسٹ کریں گے, وہ سوشل پروٹیکشن اور جو باقی ہمارے معاملات ہیں صحت کے, اس کا لوڈ کم کرے گا. اور یہ 1 روپیہ 9 روپے کا فائدہ دے گا ہمیں. 900% اس میں پروفٹ ہے اگر ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں. جو اللہ دے گا وہ الگ ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں ملک کے, کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے اور اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ کے کسی ایک بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں, وہ کسی اسکول کو اسپانسر کر سکتے ہیں, وہ مل کے اپنے شہر کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اور یہ آپریشن تو بہت, دیکھیے نا, جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچن بہت شاندار, اور کچن سے کھانا تیار ہونے سے لے کر اسکولس تک پہنچانے, اور پھر جو بھی اس کی کٹلری اور باقی چیزوں کی اس کو مینیج کرنا اٹ سیلف بڑا بہت ہی مشکل سا آپریشن لگتا ہے بظاہر. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ویسے تو اب پتہ چلا اب لاہور شفٹ ہو گیا, تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, تشریف لائیے گا, آپ کچن بھی دیکھیے گا, ہمارے سروس بھی دیکھیے گا. یہ نا اللہ کی رضا کے بغیر ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے. آپ یقین جانیں, آپ میری بات پہ یقین کر لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کھانا آسان فرما دیا ہے. اللہ. ابھی آپ دسترخوان کا شارٹ پیچھے چل رہا تھا, آپ اس میں دیکھیں کہ وہ غلط العام اس پر کوئی کہہ رہا ہے لاہور کا سب سے بڑا دسترخوان ہے, کوئی کہہ رہا ہے پنجاب کا سب سے بڑا دسترخوان ہے. آپ اس میں دیکھیں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. زندہ باد. اچھا, اب یہ 2010 کوئی تنگ نہیں کر رہا, بہت ہی آرام سے آپ کے سامنے ہے. آپ اگر تشریف لائیں تو آپ کے ہاتھ سے ہم سرو بھی کروا دیں گے. تو بات یہ ہے کہ پورا سال تو ہم دسترخوان چلاتے ہی ہیں, لیکن آپ رمضان میں دیکھیں کہ کس طرح بیٹھے ہوئے آرام سے. تو اکثر لوگ آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کیسے پاسبل ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں امید کی کرن ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بندہ دل سے کام کرے تو لوگ اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. ڈسپلن. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے, اور اللہ کی اس میں ہمارے ساتھ اتنی مدد شامل ہے کہ ہمارے لیے ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دیتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت اور استقامت میں اور اضافہ فرمائے. یہ بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر یہ ایک خدمت تو ہے کھانا کھلانا, لیکن اگر رائٹلی یہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے, یعنی اسکول کے بچے, تو ظاہر ان بچوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے, ان کا مستقبل بہتر ہوگا صحت کے اعتبار سے, پھر مجموعی طور پر تعلیم کی شرح میں اضافے کا باعث یہ بن رہا ہے, جو کہ نمبرز بھی شیئر کیے ہم سے شاہد لون صاحب نے. اور ساتھ ہی ساتھ مستقبل میں جو صحت کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پر جو برڈن پڑنے کا امکان ہوتا ہے میل نیوٹریشن کی وجہ سے, اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے. تو بہت ہی بہترین فیصلہ کہ آپ ایک ہی تیر سے پازیٹیولی بہت سارے جو ہے نا وہ شکار کر سکتے ہیں. شرح تعلیم بہتر ہو سکتی ہے, بچوں اور بچیوں کی صحت بہتر ہو سکتی ہے, مستقبل میں پاکستان کا جو معاشی نظام ہے اس کے اوپر برڈن کم ہو سکتا ہے, اور یہی بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں. تو زبردست سر, ریئلی امپریسو. بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کریں انشاءاللہ. اور ہم سب اپنے اپنے طور پہ ہم اللہ کے بندے جو ہے وہ یہ اللہ والے جو یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ والا کام کر رہے ہیں, بڑا مطلب رزق پہنچانا لوگوں کو کسی بھی طریقے سے, یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرتا ہے. خدا کے بندے تو ہیں, ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا ظاہر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے مترادف ہے. تو بہت ساری دعائیں بھی, اور اپنے طور پہ جو ہو سکے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ بھی مضبوط کریں گے. بہت ساری تالیوں میں ایک بریک پہ جاتے ہیں انشاءاللہ, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. تھینک یو سو مچ.